سڑکوں کی زبان چلاتی ہے، ساحل کے کنارے پوچھتے ہیں پت فضا ہے کس کی ہے، پر پاتش ہے من کس کے ہے، یا کس کا لہو ہے کون مرا، ارے بڑے ملک کو کون بتا۔ میں اس میٹنگ کے انعقاد پر میں اپنے محبوب کا جو سماجی کی عوام کے لیے گزشتہ 15 سال سے دن رات ایک کر کے سماجی کی ماں کی عزتوں کی خاطر، سماجی کے بیٹوں کے حقوق کی خاطر، سماجی کے لوگوں کے کاموں کی خاطر دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو سماجی کا نمائندہ ثابت کر کے آج اقتدار کے حوالے میں اپنی اہمیت کو کھو بیٹھا، تو آج وہاں کے ڈاکو نے اس کے محنت پر ڈاکہ ڈالا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، زمانے کے لوگ بڑے مند ہیں، زمانے کے لوگ بڑے وفادار ہیں، وہ چودھری رشید کی قبر کے ساتھ صفائی کریں گے، وہ چودھری جاوید اقبال، چودھری محمد اصغر، چودھری محمد وحید اور اس اعلان حلقہ کے تمام فیصلے کو سر کٹ کے ثابت کریں گے کہ حلقہ سمانی کے لوگ آج بھی ایک ہیں، کل بھی ایک ہیں۔ حلقہ سمانی کا رکھوالا، حلقہ سمانی کے لوگوں کی عزتوں کا رکھوالا، پٹوالوں کے حقوق کا رکھوالا چودھری رضا کا ملنے ہوگا کہ آج اس پورے حلقے کے عوام کی طرف سے چودھری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ چودھری صاحب قدم بڑھاؤ، گٹھ کے وٹن کے رساق دنارے، ساق دنارے، ساٹھی جیب کے ساٹھی ہے جان، ساٹھا پیار گھڑا ہے۔ I love you, چودھری صاحب، چودھری صاحب I love you۔ چودھری صاحب، چودھری صاحب، چودھری صاحب، گٹھ کے وٹن کے رساق دنارے، ساق دنارے، ساق تیرے جان نشان، ساق تم قدم بڑھاؤ، ساق تم قدم بڑھاؤ۔ چودھری صاحب کی ووٹ دی جو ہے بارے پیا جان بھی ہے نا، ماری جلد ہے مارے اکھیاں نہیں ٹھنڈک تا مارے دلاں نہیں جان دا ووٹ ایسا پیار دے کے دینا نوجوان ایسا دینے پیار کری دے وہ دلوں دینے ایک رکھرب سے چور کو ووٹ نہیں دینے۔ کسی کو پرانا لاڈ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے قائدین، پنڈال میں بیٹھے وادی سمانی کے غیور لوگوں، پریس نمائندگان، میری یوتھ، السلام علیکم۔ آج جو مشاورتی اجلاس جس کا میں نے پروگرام رات 2 بجے کے قریب بنایا اور اسلام آباد سے چلا، میرا بنیادی مقصد مشاورت کرنا تھا کہ چونکہ میں نے عرصے سے سیاست کے اندر ایک نام کمایا ہے، وہ غیرت کا، ایمان کا، نہ تو میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، دھوکے کھائے تو بہت ہے لیکن میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اور میں نے ہمیشہ نوجوانوں کی بات کی، لوگوں کے حقوق کی بات کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس پی ٹی آئی کو الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے ساتھیوں کی مدد سے پوری وادی کے اندر، پورے ضلع کے اندر ایک مقام بنایا، اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا تھا، اور یہ اکثر بات کہی جاتی تھی کہ پی ٹی آئی اگر سب سے مضبوط ہے تو وادی سمانی کے اندر ہے۔ اس میں میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں اور دوستوں کا کلیدی کردار ہے، اور پھر ہم نے وہ تنظیم بنائی، وادی کی تنظیم بنائی، مرکزی تنظیم بنائی،
میں پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے سے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھیوں نے کردار ادا کیا. لیکن یہاں بدقسمتی ایک جو اس وادی کی ہمیشہ رہی ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ایک زمانہ تھا جب ویلیزم کا نعرہ چلا 1974 میں، تو اس شکل میں پہلے ہمارے ایم ایل اے راجہ مقصود بنے، لیکن وہ جو ویلیزم کی تاریخ تھی وہ چودھری رشید مرحوم نے چلائی، اور اس کے بعد یہاں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اور میرے دوستوں نے بہت اچھی باتیں کی، گلے بھی کیے، شکوے بھی کیے، تعمیری باتیں بھی کی. یہ سیاست کا حسن ہوتا ہے، اور میرے اندر اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی ہے کہ میں بات کو برداشت کروں اور اس کے حل کی طرف جاؤں. جن دوستوں کو یہ گلہ ہے میری پارٹی کی لیڈرشپ سے، پارٹی کی لیڈرشپ کی بے شمار مشکلات ہوتی ہیں. 2011 میں بھی میں بڑی مشکلات دیکھی، اس میں پارٹی کا کیا کردار تھا، لیڈرشپ کا کیا کردار تھا، وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن اس خطے کی سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے، اس خاص کر کے اس وادی عثمانی کی جو بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ آج لیڈرشپ اس حد تک جا چکی ہے کہ لوگ اس کی بات پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کلمے اور قسمیں پڑھتا ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے جو بات کروں اس کو عملی جہنامہ پہ لاؤں. اور میری جو سوچ اور فکر یہ تھی، مجھے کوئی کسی ذاتی طور پہ کسی لالچ نہیں تھا، لیکن میری جو سوچ تھی وہ 2011 میں بھی لوگوں کے لیے تھی، اور کل بھی لوگوں کے لیے تھی، آج بھی لوگوں کے لیے، اور آئندہ بھی لوگوں کے لیے. مجھے فکر ایک بات کی تھی کہ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں. میں نے 2011 میں کمپرومائز کیا، یہ میری سیاسی غلطی نہیں تھی. بعض دوست کہتے ہیں سیاسی غلطی ہے، میرا کوئی کردار اس میں منفی نہیں تھا. میں نے اپنا حق ادا کیا. جو بحثیت مسلمان، بحثیت سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے جو بات کرے اس پہ پختہ ہو، اور جو زبان سے کہے وہی بات اس کی ہونی چاہیے. اب المیہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے کلمے اور قسمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بڑا سچا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ بڑا المیہ وادی عثمانی کے لوگوں. ان 15 سالوں میں آپ کے لوگوں کا، آپ تمام لوگوں کا، آپ کے بچوں کا اتنا برا احتسال ہوا ہے، اور میری وہ خواہش تھی کہ میں اس کا ازالہ کروں 2011 میں. لیکن جن کے پاس اختیار تھا اللہ ان کو ہدایت دے، اور ایک بھی ایسا کام وہ نہیں کر سکے جس سے وادی عثمانی کے لوگوں کے اندر وہ تبدیلی آئے، وہ ڈیولپمنٹ ہو، وہ میگا پروجیکٹ ہو. لیکن بدقسمتی سے آج جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، مجھے اس بات کا افسوس قطعاً نہیں ہے کہ یہ ٹکٹ گیا ہے. خدا کی قسم مجھے ٹکٹ کا کوئی فکر نہیں ہے. مجھے اگر فکر ہے تو وادی عثمانی کے ان لوگوں کا ہے، ان بچوں کا ہے، ان ماؤں بہنوں کے اولادوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی، ان کو آج تک جو یہ نہیں ملی. اور پھر سب سے بڑی لعنت جو مجھ پہ بلیم کیا گیا 2016 میں کہ جی یہ تو راجہ مقصود کے بھی ساتھ ملا ہے، فلاں کے ساتھ ملا ہے. آج مجھے راجہ رزاق مرحوم اور چودھری رشید بھائی مرحوم جو ہے وہ یاد آتے ہیں. انہوں نے سیاست کے اندر ایک لوگوں کو ایک سبق دیا، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی. راجہ رزاق مرحوم الیکشن نہ جیت سکے، لیکن خدا کی قسم آج بھی لوگوں کے اندر زندہ ہے. وہ ان کا کردار تھا. ایک طرف ایک بندہ الیکشن نہیں جیتا اور پھر بھی لوگوں کے اندر اچھا بسا ہے، اس کی یادیں لوگوں کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، جو بندہ 10 سال فلیگ لگا کے رہا، اس نے کون سا کام کیا میری نوجوان نسل کے لیے، میرے وادی کے لیے؟ وہ نہیں کر سکا. اور پھر جب ووٹ کی بات آتی ہے تو سب سے جو بڑی لعنت ہے وہ برادریزم کی، جس کو وہ پروان چڑھا کے عددی برتری کی بنیاد پہ میں جاٹوں، راجے سیٹ لے جائیں گے، فلاں ہوگا، رزاق مل گیا مقصود کے ساتھ، رزاق مل گیا رزاق کے ساتھ. ہم نے اس کھول سے باہر نکلنا ہے.
میرے وادی کے لوگوں، ٹکٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو آپ لوگوں کی ہے. جس طرح وہی صاحب کے سامنے آپ نے آج کھڑے کر کے کیے، بنیادی طور پہ جو مشاورتی اجلاس ہوتا ہے، بالکل صحیح کہا کسی مقرر نے کہ پہلے جس نے آخر میں تقریر کرنی ہوتی ہے اس نے اپنا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے، اپنی غرض و غائب بیان کرنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ جب میں یہاں آیا صبح میں نے کچھ دوستوں کو اطلاع دی، میں نے کہا جی سب کو فون میں نہیں کر سکتا تو آپ اپنے دوستوں کو نمائندہ بندے آ جائیں. لیکن یہاں آ کے جو جمع غفیر میں دیکھا اور جس طرح آپ نے والانہ استقبال کیا، عقیدت کا اظہار کیا، میں زندگی بھر آپ کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. لیکن سیاست کے اندر بڑے تقاضے ہوتے ہیں. میرے پیشرو مقررین نے یہ بڑی پائے کی لیڈرشپ ہے ہماری وادی کی، بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی. لیکن اس میں آج جو خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں، آپ کے جذبات ہیں، اور یہی وجہ کہ یہ جو سٹیج سجا ہے اس کے پیچھے میرے بھائی چودھری سردار صاحب، چودھری مقبول صاحب، چودھری عزیز صاحب، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مرکزی کردار چودھری سردار صاحب نے کیا. اور بلا شبہ میں یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں بنیادی کردار جو سونپا گیا، جو درد رکھنے والے جو لوگ تھے وہ بیرسٹر سلطان محمود تھے. اور بیرسٹر سلطان محمود کی وجہ سے آج ہم اسٹیج پہ سارے اکٹھے ہیں. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو، بہت ساری تلخ باتیں بھی میں نے سنی ہیں، احترام کا رشتہ بھی ہوتا ہے. اب ہم پی ٹی آئی میں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، ہمارا کوئی سروکار پی ٹی آئی میں نہیں ہے، رہے گا لیکن اس شکل میں نہیں ہے، شاید رہے. لیکن جو لوگوں نے آج فیصلہ کیا ہے، آج تنظیم کے لوگ، آج ہماری مرکزی باڈی، ہماری تحصیل باڈی، یونین کونسل باڈی، تمام لوگ یہاں موجود ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ کہیں ہم ریزائن کرتے ہیں. میں نے کہا جس کی میں نے آبیاری کی وہ پروان تنظیمیں چلائی، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. یہ اگر کرنا ہے تو بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن آپ ڈٹ کے اس غاصبانہ نظام کے خلاف آپ چلیں. اور یہ جو ٹاکہ زنی کی گئی ہے، ان کے اندر اخلاقی جرأت ہوتی کل یہ کہنے والے کہ ہم آزاد قافلے والے ٹکٹ کے محتاج نہیں ہیں. تم نے کیا کچھ وہاں کیا، اور پھر جس نے کرایا، مجھے پتا ہے سینٹورس میں کیا کیا جو ہے نا ان کو فلیٹ دیے گئے، کیا کیا وہاں ہوا. لیکن میرے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں بالکل خدا کی قسم ٹکٹ کا محتاج نہیں ہوں. اگر پارٹی مجھے دے بھی تو میں نہیں دوں. ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، صدقے دل سے چاہتے ہیں کہ ہر بندہ رضاق بن کے، کینڈیڈیٹ بن کے کمپین کرنی ہے، تو جو حکم آپ کریں گے وہ میں کروں گا. یہاں آزاد کشمیر کے اندر کہیں کسی جگہ کو پارٹی کم ہے، اس کی اسٹرینتھ کہیں زیادہ ہے. میں وادی سمانی کے وہ لوگ جن کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، وہ مظلوم ہیں، میں صدقے دل سے چاہتا ہوں ان کی آواز بنوں. میرا ماضی، میرے بھائی کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کا بھی ماضی آپ کے سامنے ہے. یہ اگر شیلٹر آج لے رہے ہیں ٹکٹ کا، تو خدا کی قسم یہ عمران خان کی توہین ہے، پی ٹی آئی کی توہین ہے. ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے. وہ تبصرے پر رپورٹیں ساری آپ لوگوں کے حق میں. یہ کہا گیا، رپورٹیں موجود ہیں کہ جناب سمانی واحد حلقہ ہے جہاں سب سے پہلے پی ٹی آئی جیتے گی. اور آج میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، سب سے پہلے اگر آرے گی تو پی ٹی آئی سمانی سے آئے گی.
میرے وادی کے نوجوانوں، آپ پہ بہت ذمہ داری عائد ہے. آج میں سمجھتا ہوں یونین کونسل پونا اور پھر کھمبا چوکی سمانی اور بنڈارا سے جس طرح لوگ آئے، بالخصوص پونا والوں نے ایک جان ہونے کا ثبوت دیا. یہ آپ کا سٹارٹ ہے. میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. پونا والوں پوری وادی کے لوگوں نے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ مقابلے کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس دفعہ ان کو پتا چلے گا کہ مقابلہ کس کو کہتے ہیں. میں بول رہا ہوں کس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے. ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو حلقہ ہے 15 سال سے آزاد، یہ میں ذاتی طور پہ نہیں چاہتا تھا کہ آزاد سیٹ جیتی جائے، لیکن لگتا ہے سمانی والوں کے حصے میں آزاد امیدوار ہی MLA ہو گیا. اور اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کے صدقے دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رزاق بن کے الیکشن لڑیں گے، پوری وادی کے اندر کمپین کریں گے، تو میں رئیس صاحب بات کر چکے. میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں. پہلے آپ سے عہد لانا چاہتا ہوں، پھر میں عہد دینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. کیا آپ اس میں بڑھ چڑھ کے پوری طرح کمپین کر کے وادی کے کونے کونے پہ آپ کمپین کریں گے؟ تو میں آپ کی اس بات کا لاج رکھتے ہوئے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، میری جان جا سکتی ہے، جارے راندہ سے میں الیکشن لڑوں گا. یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو تذلیل وادی ہے سمانی کے لوگوں کو اس میں میرے اسمبلی نے وہاں اسمبلی میں جا کے کی، 15 سال نہیں بولا، اس کا بدلہ لانے کا وقت آ گیا ہے. ہم ٹکٹ کے بالکل محتاج نہیں ہیں. میں نے کہہ دیا ٹکٹ ہم نہیں لیں گے. اگر کوئی ریویو کرتا ہے میں اس ریویو کو نہیں مانتا. میں لوگوں کی بات سنوں گا، لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور آپ کے حقوق کی خاطر اگر مجھے بڑی سے بڑی مشکل سے بھی گزرنا پڑے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. یہاں باتیں ہوئی ان کی، کسی نے شاید دلیری کی بات کی ہے. خدا کی قسم ان سے بڑا پر کے چور کوئی نہیں ہے. یہ کل ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، لعنت اور تالیاں نہ مارے شیم شیم کے. اس سے بڑی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ممبر اسمبلی 15 سال اسمبلی کے اندر لوگوں کی نمائندگی اس نے نہیں کی. یہ روٹی پوٹی یہ کام اس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، اور یہ بھی باوے کا گوشت زیادہ اچھا نہیں چل سکتا. ہماری بزنس ہے. میرا خاندان میری فیملی میرے دوست مخلص لوگ ہیں، پیسے حلال کی کمائی کرتے ہیں. یہ میرا بھائی کھڑا ہے، یہ سارے اکرام ادھر بیٹھے ہیں، باقی عزیز بیٹھے ہیں، حق حلال کی کمائی کرتے ہیں اور میری سپورٹ کرتے ہیں. تمہارا کیا بزنس ہے یہ بتاؤ. میں کہنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے پی ٹی آئی والوں، ان کا کیا بزنس ہے؟ کل مجھے کسی نے بتایا کہ پتہ نہیں وہ خبر آئی اور FIR اور چیک ڈسانر اور پتہ نہیں کیا. یہ خدا پاک کی قسم صرف اور صرف شیلٹر لینا چاہتا ہے، شیلٹر. اور اس کے ساتھ چلنے والے لوگوں، بالخصوص یونین کونسل کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مت دشمن بنو اپنے علاقے کے. کیا کچھ ہوا برجا کے اندر، کیا کچھ ہوا اس پوری یونین کونسل کے اندر، کیا کچھ ہوا اس وادی کے اندر، باقی یونین کونسل میں کیا کچھ نہیں ہوا. لعنت ہو ایسی سیاست میں. چوریاں تم کرتے ہو، شراب خانے تمہارے پاس ہیں، ڈکیتیاں تم کرتے ہو، ککڑ بھی نہیں چھوڑتے. آؤ میرا ماضی چیک کرو. یہاں شاید کوئی دوست رپورٹنگ والے بیٹھے ہوں. میں پچھلے 35 سال سے اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کرتا ہوں. اگر ہمارے ذمہ، ہماری فیملی کے ذمہ کوئی بھی ذرا سی بھی بات دھیان تھی
کا عنصر موجود ہو، اس وقت میں دستبرداری دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لوگوں، خدا را اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ یہ تمام جماعت کے لوگوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آؤ اس وادی کو سنوارو، اس وادی کو بچاؤ، ورنہ وہی شراب، وہی باقی جو برائیاں اس خطے کے اندر انہوں نے پھیلائی ہیں، جن کی شیلٹر کی صورت میں وہ اتنا کچھ جرائم ہو رہے ہیں، اس کا گلا کما کرنا ہے تو آپ نے اپنے ووٹ کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اس حق کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری وادی کے اندر پھیل جاؤ۔ تمام یہاں جو لوگ آئے، میں ان سے دوبارہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایک گھر پہ، ایک ایک فرد پہ محنت کریں۔ یہ احسان مجھ پہ تو ہوگا، لیکن خدا کی قسم یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں امن اور بھائی چارے کی فضا ہو، اس برادریزم کے لعنت کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ پارٹیوں کی عزت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی ہمارے اس خطے میں پارٹیاں موجود ہیں، لیکن جس طرح عمران خان کا ویژن تھا میں نہیں کہتا، جس طرح عمران خان کا ویژن تھا، بالکل صحیح دوست نے کہا کہ اس کو غلط رپورٹنگ کی گئی ہے۔ آج بھی اگر عمران خان کو یہ پتا چلے یہ ڈکیتیاں، یہ چوریاں، یہ زنا اور اللہ معافی دے اتنی بدکاریاں کرتے ہیں، کیا نہیں میں برائی، تو لوگ توبہ کریں، خدا کا خوف کریں۔ وادی عثمانی کے لوگوں، آپ بہت بدنام خراب ہو چکے ہیں، حق نمائندگی آپ کا ادا کوئی نہیں کر رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان نوجوانوں کو روزگار ملے، میری بیٹیوں کو روزگار ملے، میرے بیٹوں کو روزگار ملے، تو آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر میں کہیں بھی بددیانتی کروں تو مجھ پہ خدا کی لعنت، میں آپ سے عہد کرتا ہوں میں بددیانتی نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ افواہ ساز کی فیکٹریاں 10 دفعہ بندہ سوچتا ہے یار میں اتنا ذمہ دار آدمی ہوں، خدا کی قسم مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ میں ایک دن ربلوں میں گیا تو بندے شامل ہوئے، بڑے بزرگ ہیں میرے، بہت محسن ہیں، وہ شامل ہوئے تو انہوں نے کہا جی چودھری صاحب ایک ہماری یہ گزارش ہے، 15 سال سے ہمیں 3 پول چاہیے، تو وہ پول ہمیں نہیں ملے، تو کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہ میں MLA ہوں، نہ میں حکومت میں ہوں، وعدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اب یقین ہو گیا ہے کہ اس خطے کے اندر ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جن کے زبان سے بات ہو اور وہ پوری، اور الحمدللہ وہ میں نے پوری بھی کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو افواہ ساز فیکٹریاں پھیلا رہی ہیں، میں نے گزارش کی ہے کہ آپ کا جو پیار، خلوص، محبت، والیانہ عقیدت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ہے، دوبارہ یہ تجدید کرتا ہوں، میری جان جا سکتی ہے، میں الیکشن لڑوں گا۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے سازشیں کی، جن لوگوں نے یہ سازشیں کی کہ پونا کو تقسیم کیا جائے، میرے لیے پوری وادی پونا ہے، لیکن چونکہ میرا گھر ہے، میرے گھر کو تقسیم کرنے کی باتیں کرتے رہے اور سازش کو کامیاب کرتے رہے۔ چودھری عزیز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، چودھری مقبول صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی تکالیف دیکھی، لیکن آج اس بات کو آپ کو پوری طرح اندازہ ہو چکا ہے، یہ تمام سازشیں دم توڑ چکی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وحید چودھری وحید رزاق ہے، جاوید رزاق ہے، اصغر رزاق ہے، سردار رزاق ہے، اور اسی طرح آپ تمام دوست، آپ میرے بھائی بن کے آپ نے کام کر رہا ہے۔
इंशाल्लाह बहुत जल्द मीटिंग शुरू होगी पूरी वादी के अंदर। इसी तरह शराब बनाएगा और तमाम दोस्तों को पार्टी दीगर पार्टियों को मैं दावत फिक्र देता हूँ कि ये सलाब है, आओ हमारा साथ और इस मुल्क से इस खिते से इस समानी से करप्शन को खत्म करें और बेहयाई और जो बेगैरती फैली हुई है इसका तलाकमा करें। इसी के साथ मैं आपका